بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج کراچی میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں پر اراکین نے حلف اٹھایا، لیکن پورا صوبہ سندھ جو تھا اس میں ہر طرف ہنگامہ آرائی نظر آئی، ہمیں شورش نظر آئی، بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ اور ابھی جب میں یہ آپ کے لیے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی جو جی ڈی اے اور مولانا فضل الرحمان کے حمایتی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ پولیس کے آمنے سامنے ہیں، اور سڑکیں جو ہیں بڑی بڑی وہ بند ہیں۔ کراچی ٹول پلازا بھی بند، اور اندرون سندھ سے جو آنے والی متعدد سڑکیں ہیں وہاں پر بھی مظاہرین اور پولیس کے بیچ جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ ایک آدھ مقامات پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو اطلاعات ہیں کہ گولی بھی چلی ہے، کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس پوری اطلاعات نہیں ہے، بس یہی اطلاع ہے کہ گولی چلی ہے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج، وہاں پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب، لیکن آج صوبائی اسمبلی کے اندر انتہائی شدید نعرے بازی مریم نواز کی آمد پر، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، اور قیدی نمبر 804، پی ٹی آئی عمران خان کی حمایت میں اس قدر نعرے لگائے گئے کہ کوئی کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اور آج پی ٹی آئی نے بدلہ لے لیا۔ کل کیونکہ مریم نواز کے جو سپورٹرز تھے، پی ایم ایل این کے جو اراکین تھے، انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت نعرے بازی کی تھی، گھڑی چور اور اس طرح کے نعرے انہوں نے لگائے تھے، تو آج پی ٹی آئی نے اس کا بھرپور بدلہ لیا، اور وہاں پر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، میں آپ کو فوٹیجز بھی اس کی دکھاؤں گا، بہت شدید پیمانے پر نعرے بازی۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آج سالانہ انتخابات تھے، اس میں حامد خان گروپ اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ صدر اور سیکریٹری بن گئے ہیں بہت بڑی واضح اکثریت سے، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے مسلم لیگ نون کو، اعظم نذیر تارڑ گروپ کو، کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتا تھا اور لاہور میں انہوں نے اکثریت حاصل کی تھی، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں وہاں پہ اسد منظور بٹ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور قادر بخش چاہل جو ہیں وہ جنرل سیکریٹری بنے ہیں، بڑی بھاری اکثریت سے بنے ہیں۔ پورا پینل جو ہے وہ آلموسٹ جیت گیا ہے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کا۔ اور پھر وہاں پر جو نعرے لگے ہیں وہ میں آپ کو اس کی بھی تفصیل سناؤں گا۔ اس میں بھی نہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 اور عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھرپور نعرے پوری لاہور ہائی کورٹ میں ان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا بہت ہی ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن میں جو تفصیل سے سب سے پہلے جو آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں وہ آپ سن کے تو حیران ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو ہمیں جو منافقت نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں، یہ بیسیکلی اس کا اظہار ہے۔ اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو الیکشن تھے، جو اس کی پرائمری ذمہ داری تھی، اس کے حوالے سے جس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں اس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ نتائج کے حوالے سے، انتخابات میں کمپلینٹس کے حوالے سے کیا رویہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن نے تو جو فیصلے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بھی ہروا دیا، اور بھی سارے نوٹیفیکیشن انہوں نے کر دیے ہیں، اور بیچ میں ٹائم لیا ہے۔ ابھی تک جو فارم 45 ہیں، نہ تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئے ہیں، جو کہ 22 تاریخ کو قانون کے مطابق 14ویں دن اپلوڈ ہو جانے چاہیے تھے، اور نہ ہی انہوں نے ان کو کھول کر تو ان کی دوبارہ گنتی کر کے جو فارم 47 جہاں پہ فراڈ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹریبیونلز قائم کروا کے ساری کی ساری جو مقدمات ہیں وہ ٹریبیونلز کی طرف وہ بھیجے جائیں گے، جہاں پہ ظاہر ہے ٹائم لگے گا، اور اس بیچوں بیچ حکومت کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ بھی الوکیٹ کر دی جائیں گی، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اتنی عجلت میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ تاکہ مسلم لیگ نون کو ہو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں تقریباً 550 کے قریب، 550 کے قریب درخواستیں ہیں، کمپلینٹس ہیں، اور یہ آپ یہ دیکھیں 438 جو ہیں وہ یہاں پر سیٹس بنتی ہیں، اور
کتنے ٹریبیونلز بنائے ہیں ان ساری عذرداریوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، کمپلینٹس کو سننے کے لیے؟ صرف 2 ٹریبیونل بنائے ہیں، 2 ٹریبیونل، 550 سے زیادہ کمپلینٹس. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کا آئے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں بلوچستان میں 3 ٹریبیونل بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ بھی تقریباً 110 کے لگ بھگ ہیں، اور 3 ٹریبیونلز بنا دیے گئے ہیں. سندھ اسمبلی، سندھ میں جو کمپلینٹس ہیں اس کے لیے 4 ٹریبیونلز انہوں نے بنائے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں اس کے لیے 1 ٹریبیونل بنایا گیا ہے. تو پنجاب میں جو ٹریبیونلز کی تعداد ہے 550 اپلیکیشنز ہیں، عذرداریاں ہیں، لیٹیگیشن کی درخواستیں ہیں، بے قاعدگیاں ہیں، اور صرف 2 ٹریبیونل. اس سے آپ کو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر زیادہ دھاندلی کی گئی ہے. دھاندلی تو نہیں، جہاں پر فارم 45 میں تبدیل، یعنی اس کے مقابلے میں فارم 47 میں ڈیفرنٹ رزلٹ دکھایا گیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوا دیا گیا. تو یہ 2 ٹریبیونل صرف جہاں پر سب سے بڑی ووٹوں کی جنگ ہے، اور باقی جہاں پہ اس سے بھی آدھے سے بھی کم عذرداریاں ہیں وہاں پہ 3 4 ٹریبیونلز. اٹ شوز کہ پنجاب کے معاملے میں، پی ٹی آئی کے معاملے میں الیکشن کمیشن کوئی سنجیدہ نہیں ہے ان کی درخواستوں کو سننے میں. اس لیے یہ ٹریبیونلز کی تعداد اس طرح سے رکھی گئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این ہوگی یہاں پر. اور سندھ میں پیپلز پارٹی آلریڈی چیزوں کو وہ اپنے لیے بہتر کر چکی ہے. تو یہ ایک آپ کو نظر آئے گا. اور دوسرا، کمشنر پنڈی کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، ان کا جو بیان میڈیا کو ریلیز کیا گیا، وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا واقعتاً کمشنر پنڈی کا بیان ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس میں کمشنر پنڈی نہ تو الیکشن کمیشن کسی نے ان کو آتے دیکھا، نہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، نہ یہ ان کا ویڈیو بیان ہے، نہ اس پر کوئی ان کی پریس کانفرنس کروائی گئی. بس ایک سٹیٹمنٹ آئی ذرائع کے حوالے سے کہ یہ ان کا بیان ہے، اور پھر اس کو پاکستان کے میڈیا پر چلوا دیا گیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ کمشنر پنڈی اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے چیف جسٹس کے سامنے لے جاؤ، میں وہاں پہ جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے جو بات کہی تھی وہ میں نے درست بات کہی تھی. سندھ اسمبلی کے سامنے جو مناظر ہم نے دیکھے، آج خواتین کو مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ٹول پلازا، سٹی ٹول پلازا پر جو کچھ ہوا، ٹھٹھا سے آنے والے وفود کو روکا گیا، اور ہر طرف ایک افراتفری، مار کٹائی ہم نے دیکھی، گالی گلوچ دیکھی، عورتوں کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہم نے دیکھا. تو پورے، لیکن مین سٹریم میڈیا اس حوالے سے خاموش رہا. سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آئی ہیں، مین سٹریم میڈیا ابھی بھی اس کی بات نہیں کر رہا اور کسی کو کچھ نہیں دکھا رہا. میں آپ کو فوٹیج ابھی دکھاتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کی فوٹیج ہے، یہ ذرا دیکھیں، ذرا نعرے سن لیں. یہ جو نعرے لگوانے والے ہیں، یہ رانا شہباز صاحب جو چیف وپ ہیں، اور یہ انہوں نے کل مسلم لیگ نون نے، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت امن کے ساتھ آئے، تو عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی گالیاں نکالی، انہوں نے ابیوسو لینگویج استعمال کی، انہیں گھڑی چور کہا. تو اس پر ایک سوشل میڈیا پر اور پی ٹی آئی کے حمایتی اراکین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اس وقت جو عمران خان کے ساتھی ہیں وہ کوئی کمپرومائز ہیں. تو آج انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ آپ نے سنا، پورا ایوان گونج اٹھا، مریم کے پاپا چور ہیں. اور مریم نواز کل جو راجنیتی فلم کی اداکارہ کیٹرینہ کیف بن کے تو یوں ہاتھ کر کے وہ سب کچھ کر رہی تھی، آج چہرے پر آ رہا تھا پریشانی، مردنی. اور کسی نون لیگ کے جو رکن ہیں ان میں ہمت نہیں تھی کہ آج وہ ان نعروں کا جواب دے سکے. اور اب میں آپ کو ذرا لاہور ہائی کورٹ کے مناظر دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا نعرے سن لیں. آپ نے سن لیا، نہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804. اور عمران خان کی حمایت لاہور ہائی کورٹ، بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ ابھی سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں اعظم نذیر تارڑ گروپ نے، نون لیگ نے، باقاعدہ آسمہ جہانگیر گروپ نے ایک
کامیابی حاصل کی، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں حامد خان گروپ نے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسد منظور بٹ اور قادر بخش چہل یہ صدر اور جنرل سیکریٹری بن گئے ہیں، اور وہاں پر آج گونج تھی ہر طرف عمران خان کے نعروں کی، تو ایک بھرپور مقابلے کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ لوگوں کے جذبات بہت ہائی ہیں، اور لوگ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔